ناظرین، ڈرامہ سیریل بے رنگ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ فاخرہ بیگم نے جب سے ایمل کی پریگنینسی کی خبر سنی ہے وہ تو ایکسٹرا ایکسائٹڈ ہیں کہ اب میرے شہر یار کا وارث اس گھر میں آنے والا ہے۔ اینی کے کہنے پر وہ گود بھرائی کی رسم کرنے کو بھی تیار ہو جاتی ہیں، حالانکہ آئمہ اور شہر یار کی ایک دن پہلے ہی شادی ہوئی ہے، لیکن فاخرہ بیگم کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ اگر کسی کا دل دکھتا ہے تو دکھے، انہیں اگر پرواہ ہے تو صرف اور صرف اپنی خوشی کی۔ دردانہ کو بہت افسوس ہوتا ہے اپنی بہن کی بے حسی پر کہ رات بھر اس کے بیٹے نے میری بیٹی کو تکلیف دی کہ شادی کی پہلی رات تھی، اس کے باوجود وہ اپنی پہلی بیوی کے کمرے میں جا کے سو گیا اور میری بیٹی نے سمجھو کانٹوں کے بستر پہ ساری رات گزاری۔ اور اب اٹھتے ساتھ ہی فاخرہ باجی یہ آرڈر دے دیتی ہیں کہ رات کو گود بھرائی کی رسم پہ تم نے اور آئمہ نے اچھے سے تیار ہو کے شامل ہونا ہے۔ کسی کو یہ شک نہیں گزرنا چاہیے کہ تم لوگ ایمن کی پریگنینسی کی خبر سن کے خوش نہیں ہو، کیونکہ بھائی میرے گھر کی تو یہ بہت بڑی خوشی ہے، میں تو بہت عرصے سے شہر یار کی اولاد کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ اب دردانہ کو تو اپنی بیٹی آئمہ کی پڑی ہے کہ رات کو بھی میں نے اسے کتنی مشکل سے سنبھالا تھا، اب صبح جا کے جب اسے بتاؤں گی کہ ایمن کی گود بھرائی کی رسم ہے تو اسے سنبھالنا کتنا مشکل ہو جائے گا۔ اپنی اس فکر کا اظہار فاخرہ سے کرتی ہے کہ باجی میری بیٹی کے ساتھ بہت ناانصافی ہو رہی ہے، اگر آپ لوگوں نے یہی سب کچھ کرنا تھا تو پھر بھلا شہر یار نے میری بیٹی سے نکاح کیوں کیا؟ اور فاخرہ بیگم اس قدر ظالم عورت ہیں کہ اپنی بہن کی یہ فکر دیکھ کر اسے تسلی دینے کی بجائے تڑیاں لگاتی ہیں کہ اگر ایسی ہی ناانصافی ہوئی ہے اور ایسی ہی تمہاری بیٹی ناخوش ہے تو میں شہر یار سے کہہ دیتی ہوں کہ اسے چھوڑ دے۔ دردانہ تو جب یہ سنتی ہے اس کی تو سمجھو بولتی ہی بند ہو جاتی ہے، اپنی بیٹی آئمہ کے پاس جاتی ہے، اسے طریقے سے سمجھاتی ہے کہ گود بھرائی کی رسم پہ کوئی ہنگامہ نہ کرنا کیونکہ باجی یہ تڑی مجھے لگا چکی ہیں، اور اپنی بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ جب تک تم اس گھر کو وارث نہیں دے دیتی تب تک تمہارے قدم اس گھر میں جم نہیں سکتے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ابھی صبر سے کام لو، کسی قسم کا کوئی ہنگامہ نہ کرو، ایک دن ہمارا وقت ضرور آئے گا اور تب اس ایمل اینی کے ساتھ ساتھ فاخرہ باجی کو بھی خوب مزہ چکھائیں گے۔ آئمہ کہتی ہے امی میرا شوہر پہلی ہی رات مجھے چھوڑ کے میری سوکن کے پاس بیٹھا ہے اور آپ کہتی ہیں صبر سے کام لوں، تو دردانہ اسے سمجھاتی ہے کہ شہر یار نے نئی اولاد کی خوشخبری سنی ہے، اسی لیے ایمل کو اتنا ٹائم اور امپورٹنس دے رہا ہے، کچھ دن گزر جانے دو، اس کی یہ خوشی بھی تھوڑی پھیکی پڑ جائے گی، اس کے بعد وہ لوٹ کر تمہارے پاس ہی آئے گا، اور ایک دفعہ تم شہر یار کو وارث دے دو اس کے بعد ہمارے قدم اس گھر میں جم جائیں گے۔ اب شہر یار بھی اپنی ماں کے کہنے پہ آئمہ کو سمجھانے آتا ہے کہ آج رات کے فنکشن میں کوئی ہنگامہ آرائی نہ کرنا، تو آئمہ شہر یار کو دیکھ کر کہتی ہے کہ شہر یار آپ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہے، آپ نے جس طرح سے مجھے اگنور کیا ہے کیا میں یہ سب ڈیزرو کرتی ہوں؟ اور پھر بڑے مان سے شہر یار کی طرف دیکھ کر پوچھتی ہے کہ اگر میں آپ کو اولاد کی خوشخبری دوں گی تو کیا آپ مجھے بھی اسی طرح سے امپورٹنس دیں گے؟ شہر یار تو تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں تو آئمہ کو چھوڑنے کا سوچ رہا ہوں اور یہ مجھ سے ایسی امیدیں لگائے بیٹھی ہے، اور پھر اسے ایمن کی بات یاد آتی ہے جب اس نے ایمل کے سامنے بھی یہ اظہار کیا تھا کہ میں آئمہ کو چھوڑ دوں گا، تو ایمل نے کہا تھا کہ کتنا آسان ہوتا ہے نا کسی مرد کے لیے عورت کو چھوڑنا، اس کی زندگی برباد کرنا، یقیناً اگر میری اولاد نہ ہوتی تو آپ مجھے بھی اسی طرح سے چھوڑ دیتے۔ تو شہر یار سوچتا ہے کہ مجھے آئمہ کو چھوڑنے میں اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے، اور دوسری طرف اینی پریشان ہے کہ ایمل، شہر یار اور فاخرہ بیگم جس بات پر اتنی خوشی منا رہے ہیں، جس کے سلسلے میں آج گھر پہ گود بھرائی کی رسم بھی رکھی گئی ہے، وہ خبر تو جھوٹی ہے کیونکہ ایمل کی رپورٹس آ چکی ہیں جس میں اس کی پریگنینسی نیگیٹو آ رہی ہے۔ اب اینی پریشان ہے کہ جب ہم ایمل کو ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے کر گئے تھے وہاں تو ڈاکٹر نے مجھے بڑے یقین سے کہا تھا کہ ایمل امید سے ہے، اب میں کس طرح سے ایمل کو جا کے بتاؤں کہ یہ خبر سچی نہیں ہے؟ اور پھر شہر یار اور ممی جس طرح سے ایمل کو امپورٹنس دے رہے ہیں
یہ سب بھی ختم ہو جائے گا اور میری بہن مجھے ہی اپنا گناہ گار سمجھے گی کیونکہ میں نے ہی تو اسے یہ خوشخبری دی تھی۔ اب اینی کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو وہ عفان سے بات کرنے کا سوچتی ہے، اور اینی کے ساتھ تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ مسلسل عفان کو اگنور کرتی ہے، اس کی محبت کی تذلیل کرتی ہے، لیکن جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اس کے ذہن میں سب سے پہلا نام عفان کا ہی آتا ہے۔ عفان کے پاس جاتی ہے، اسے ساری بات بتاتی ہے کہ رپورٹس میں تو یہی لکھا ہے کہ ایمل پریگننٹ نہیں ہے، اور آج گھر میں ممی نے فنکشن رکھ دیا ہے، وہ بھی میرے کہنے پر۔ اب میں کس منہ سے بتاؤں جا کر کہ یہ خبر جھوٹی ہے۔ عفان بھی بہت پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اینی کو سمجھاتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی کیونکہ تمہارا تو اس میں کوئی قصور نہیں، قصور تو سارا اس لیڈی ڈاکٹر کا ہے۔ تم فنکشن پہ کچھ بھی محسوس نہ کراؤ، ایک دفعہ فنکشن ہو جائے اس کے بعد ہم دونوں اسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ بغیر کسی تصدیق کے اس نے اتنی بڑی خبر ہمیں آخر کیوں سنائی۔ اب اینی ڈرائنگ روم میں جاتی ہے جہاں پہ گود بھرائی کی رسم رکھی گئی ہے اور سبھی لوگ جمع ہیں، تو اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے اپنے چہرے کے تاثرات کو کنٹرول کرنا اور یہ شو کرانا جیسے سب کچھ نارمل ہے۔ فاخرہ بیگم ایمل اور اینی کے پیرنٹس کو بھی انوائٹ کرتی ہیں، حالانکہ جب سے دردانہ کے منہ پہ اینی کی ماں نے تھپڑ مارا ہے، فاخرہ بیگم تو سوچ چکی تھیں کہ اپنی بہن کی بے عزتی کا بدلہ اس عورت سے ضرور لینا ہے، لیکن ایمن کی پریگننسی کی خبر نے انہیں اتنا خوش کر دیا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی بہن کی انسلٹ بھی بھول جاتی ہیں، لیکن دردانہ نہیں بھولتی اور اسے یہ بات بھی بہت چبھتی ہے کہ فاخرہ باجی کو آخر کیا ضرورت تھی ان لوگوں کو یہاں بلانے کی، جبکہ انہیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ کیسے اس زرین نے بھرے مجمع میں مجھے ذلیل و رسوا کیا ہے۔ دردانہ کا دل تو چاہتا ہے جیسے زرین نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا تھا، ٹھیک اسی طرح سے وہ بھی اس وقت اٹھ کے زرین کے منہ پہ ایک زوردار تھپڑ رسید کر دے، لیکن اپنے جذبات اور غصے پہ کنٹرول رکھتی ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر وہ ایسا کرے گی تو فاخرہ باجی بہت بری طرح سے پیش آئیں گی۔ لیکن دردانہ دل ہی دل میں سوچتی رہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے تو اس فنکشن کو برباد کرنا ہی ہے، اسی لیے سب کچھ بہت آرام سے چل رہا ہوتا ہے۔ اینی جو بہت پریشان ہے، اپنی بہن کے چہرے پہ خوشی دیکھ کر اس کے دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ خوشی وقتی ہے، جیسے ہی ایمل کو پتہ چلے گا کہ یہ خبر جھوٹی ہے، ایمل خود تو اداس پریشان ہوگی ہی، ساتھ کی ساتھ اسے اینی سے بھی نفرت ہو جائے گی۔ اتنی پریشانی میں اینی کے لیے وہاں کھڑے ہونا مشکل ہو جاتا ہے، اسی لیے عمر کو کمرے میں لٹانے کے بہانے جیسے ہی مڑنے لگتی ہے تو ایمل کہتی ہے کہ اینی کہاں جا رہی ہو، عمر کو مجھے پکڑاؤ، میری گود میں دو۔ تو دردانہ فوراً بول پڑتی ہے کہ ایمل تمہیں عمر کو گود میں نہیں لینا چاہیے، یہ اچھا شگن نہیں ہے کیونکہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کا باپ مر گیا تھا، تو اگر تم اس موقع پہ ایسے بچے کو گود میں اٹھاؤ گی تو اس کی وجہ سے تمہارے ہونے والے بچے پر بھی کوئی برا اثر پڑ سکتا ہے۔ ایمل تو یہ سن کے یکدم پریشان ہو جاتی ہے اور عمر کو پکڑنے کے لیے بڑھائے ہاتھ فوراً ہی پیچھے کر لیتی ہے کیونکہ اس وقت اگر اسے فکر ہے تو اپنے ہونے والے بچے کی، اور دردانہ اب یہی کرنے والی ہے، گاہے بگاہے کچھ نہ کچھ ایسا کہتی رہے گی کہ ایک دفعہ پھر اینی اور ایمل کے درمیان غلط فہمی کی دیوار کھڑی کر دے گی، کیونکہ دردانہ یہ بھانپ چکی ہے کہ اگر شہریار کو اپنے قبضے میں کرنا ہے تو سب سے پہلے ان دونوں بہنوں کی جوڑی کو توڑنا ہوگا، اور یہ تو ویسے ہی ہونے والا ہے۔ جب ایمل کو یہ پتا چلے گا کہ وہ پریگننٹ نہیں ہے تو اسے ویسے ہی اینی کے ساتھ نفرت محسوس ہوگی کہ اس نے جان بوجھ کے اس کے جذبات کے ساتھ کھیلا۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے، کیا ایمل پریگننٹ ہے یا نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو کیا اسے اینی سے نفرت ہو جائے گی یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔